بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئی دلی کی ایک تعمیر جو سبق ہے اس کا باقی حصہ ابھی ہم پڑھتے ہیں اور اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے دیکھا کہ مسجد اور لال حویلی کے درمیان ایک بازار لگا کرتا تھا، جس کے بارے میں مصنف نے لکھا ہے کہ اور بھی جو سی باتیں تھیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ ایک سبزہ زار ہے، وہاں پر جانور بھی فروخت ہوتے ہیں، اور یہ بتا رہے تھے کہ جو ٹٹو ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گھوڑے اور گدھے کی نسل کے درمیان کی ایک چیز ہوتی ہے، یہ نہ گھوڑا ہوتا ہے اور نہ گدھا ہوتا ہے، اور یہ کہ یہ اپنی نسل بھی نہیں بڑھا سکتا، اور اللہ کے حکم سے یہ ایک درمیان کا جانور پیدا ہوتا ہے جو کہ اونچا لمبا گھوڑے سے مشابہ ہوتا ہے، اور مگر گھوڑے کی طرح نہیں ہوتا ہے، تو نہ نر ہوتا ہے اور نہ یہ مادہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ٹٹو ہوتا تھا، اس کو بیچنے والے اپنے گاہک کو دکھاتے تھے اور اس کو اس قدر تیز رفتاری سے بھگاتے تھے اور اتنی شعبدہ بازی دکھاتے تھے کہ خریدار کو ٹھگ لیتے تھے اور اس سے گھوڑے کی قیمت کی وصول کر لیا کرتے تھے۔ پھر بتاتے ہیں کہ انہی سیڑھیوں کے گرد کے نیچے کے چبوتروں پر بزاز اپنی دکانوں کو بہارے گلزار سے کم نہیں دکھاتے تھے۔ بزاز کہتے ہیں کپڑا بیچنے والے کو۔ انہی سیڑھیوں کے نیچے کچھ چبوترے بنائے گئے تھے، وہاں پر کپڑا بیچنے والے رنگ برنگے کپڑوں سے بڑا ہی خوبصورت منظر بنا کر پیش کرتے تھے اور لوگ ان سے کپڑے وغیرہ لیا کرتے تھے۔ ان کی دکانوں پر ہر روز 2-3 گھنٹے تک ہون برستا تھا۔ ہون برسنے کو کہتے ہیں پیسہ برسنا، یعنی کہ مال و دولت برستی تھی، یعنی کہ وہاں پر بہت خوب تجارت ہوا کرتی تھی۔ دوسرے دروازے کی سیڑھیوں پر مرغے، مرغیاں اور انڈے بکتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جو دوسرا دروازہ تھا اس پر مرغیاں اور انڈے وغیرہ بکتے تھے۔ نوروز کے دنوں میں سبزوار کی مرغیوں کے انڈے لڑائے جاتے تھے اور لڑانے والے ان میں اپنا ہنر دکھاتے تھے۔ یہ بچوں ایک کھیل ہوتا ہے جس میں مرغی کے انڈے، جو اصل انڈے ہوتے ہیں، ان کو رنگ کیا جاتا ہے۔ یہ ایسٹر میں بھی ہوتا ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں بھی ایک بہار کے دنوں میں یہ ایک منایا جاتا ہے میلہ سا، اور کچھ دن ہوتے ہیں جیسے کرسمس، عید وغیرہ مسلمانوں کی، تو یہ نوروز کا میلہ ہوتا ہے۔ یہ ایران میں بڑا عام ہے اور بہت قدیم یہ کچھ دن ہیں، بہار کے کچھ دنوں میں نوروز کا میلہ لگتا ہے، بڑے گہما گہمی ہوتی ہے، یہاں تک کہ چائنا تک یہ رواج پھیلا ہوا ہے۔ تو سوری، تو ان دنوں میں ان مرغیوں کے انڈوں کو رنگ کیا جاتا ہے اور پھر ان کو لڑاتے ہیں۔ انڈا اٹھا کر اس کی جو لمبائی کے رخ 2 کنارے ہوتے ہیں اوپر نیچے، ان کو آپس میں ٹکراتے ہیں۔ اس کو پہلے یہ لوگ کھیلنے والے اپنے دانتوں پر مارتے ہیں، اس کی مضبوطی چیک کرتے ہیں، پھر ان دونوں انڈوں کو ٹکراتے ہیں۔ جس کا انڈا ٹوٹ جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے، اور دوسرا جو جیت جاتا ہے وہ انڈوں کی دوسرے بندے سے ایک ایک انڈا لیتا رہتا ہے، تو اس طریقے سے وہ جیت جاتا ہے۔ تو اس کو انڈا لڑانے کی کھیل کہتے ہیں۔ تو اسی طرح انڈوں کی قطاریں بھی لڑائی جاتی تھی، یہ بھی کوئی طریقہ ہوتا ہوگا، اسی طریقے سے انڈوں کو آپس میں ٹکرایا جاتا ہوگا۔ بڑے دروازے کی سیڑھیوں پر ایک طرف شہدے، جو پہلے زمانے کے بگڑے ہوئے اشراف ہوتے تھے، کابتیں کھیلتے تھے۔ کابت بچوں یہ بھی ایک گیم ہے، آپ نے لوڈو دیکھی ہوگی، اس میں ایک سکوائر کلر کا پلاسٹک یا کسی چیز کا بنا ہوا ایک ہوتا ہے، اس کے اوپر 1 سے 6 تک ڈاٹس بنے ہوتے ہیں۔ تو کابت بھی وہی کھیل ہے۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے زمانے میں کسی جانور کی ہڈی کو تراش کر اس پر یہ نقطے بنائے جاتے تھے، یہ ایک طرح کے جوئے میں استعمال ہوتی تھی۔ اور یہ جو شودے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے، ان کو شاید یہ کہتے ہوں گے، یہ پہلے زمانے کے امیر لوگ ہوا کرتے تھے، جو زمانے کے ساتھ ساتھ بیچارے غریب ہوتے گئے، اور ہوتا بھی یہی ہے، جو شخص بھی جوا کھیلتا ہے اللہ کے حکم سے وہ غریب ہوتا جاتا ہے، اور یہی سمجھ لیں آپ لوگ، یہاں پر بھی کچھ ایسے ہی صورتحال ہے۔ تو یہ لوگ یہاں پر مسجد کی دوسری سیڑھیوں پر، دوسرے دروازے پر یہ جوا کھیلا کرتے تھے، اور کھیل کے ساتھ ساتھ یہ بڑے مزے کی گالیاں دیتے تھے، ان کو جگتیں کہتے ہیں۔ ابھی بھی لاہور وغیرہ کے سٹیج ڈراموں میں اور گلی محلوں میں، شادی بیاہ میں اس طرح کے لوگ آتے ہیں جو
مزاحیہ باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر تنزیہ اور مزاحیہ شکل و صورت پر قد کاٹ پر یہ ایک دوسرے کو کچھ کہتے رہتے ہیں اور پاس کھڑے ہوئے لوگ ہنستے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی گالیاں دیتے تھے کہ سننے والے ہنسی کے مارے پھڑک جاتے تھے. یعنی وہ اس قدر تنزیہ تیز اور مزاحیہ گالی ہوتی تھی کہ ہنس ہنس کے لوگ پاگل ہو جاتے تھے اور انہیں شدت سے ہنسی آتی تھی. ان کو سرکار کی طرف سے جوا کھیلنے کی اجازت اس سبب سے تھی کہ کبھی کوئی ان میں سے چوری کی علت کرنے پر نہیں ہوا تھا. یعنی کہ ان لوگوں کو سرعام جوا کھیلنے کی کابتیں کھیلنے کی اجازت مل گئی تھی صرف اس وجہ سے کہ یہ لوگ پھر چوری چکاری اور برائی کے کاموں میں نہیں پڑتے تھے. وہ ایسے دیانت دار تھے کہ مسلمان کی باراتوں میں جہیز ان کے سپرد کیا جاتا تھا کہ وہ دلہا کے گھر پہنچاتے جس میں کبھی کوئی غبن نہیں ہوتا تھا. تو کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کو جوا کھیلنے کی بھی اجازت تھی اور وہ سامنے ہوتے تھے سب لوگوں کے اور اتفاق سے وہ اپنے بزنس میں اپنے کام میں بڑے ماہر ہوتے تھے اور کوئی ایماندارانہ کام کرتے تھے اور کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے. تو اس قدر کہتے ہیں کہ ایماندار ہوتے تھے کہ مسلمانوں کی جب شادیاں ہوتی تھی تو لڑکی والے اپنی بیٹی کا جہیز بارات میں ان کے سپرد کر دیتے تھے اور وہ ان کے گھر دلہا کے گھر پہنچا دیتے تھے اور اس میں کوئی کسی قسم کا دھوکہ دہی چوری وغیرہ نہیں کرتے تھے. بس اب یہ سب باتیں خواب و خیال ہو گئی مگر اب سب کے عوض میں اہل شہر کے لیے بڑی نعمت عظمی یہ ہے کہ اس میدان میں یہ متبرک فیض رساں ہسپتال ہماری مادر مہربان کی یادگار بن جائے گا. تو یہ آپ کا انتخاب ہے مخزن از محمد اسلم, ایک کتاب ہے اس میں سے لیا گیا ہے یہ سبق آپ کا. تو کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں اب خواب کی طرح ہو گئی ہیں, بس سوچوں میں یادوں میں آباد ہیں. اور یہ کہ بڑا اچھا یہ ہوا ہے کہ ہماری جو ملکہ ہیں جس کو وہ ماں اور مہربان کی طرح قرار دے رہے ہیں مولوی ذکا اللہ صاحب, وہ کہتے ہیں کہ چلو یہ باتیں ساری تو اب یادوں میں رہ گئی ہیں. ہاں یہ ہوا ہے کہ ان سب کے قیمت میں ہمیں اس شہر کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت یہ مل گئی ہے کہ یہ جو میدان ہے اس کو بڑا ہی مبارک ایک فائدے مند ہسپتال میسر آ گیا. یعنی اس کی زمین پر اب ہسپتال بنایا جائے گا جو شہر کے لوگوں کے لیے فائدے مند ہوگا. اب ہم اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں. تو دیکھیے گا دلی والوں نے 1.5 لاکھ روپیہ چندہ کس مقصد کے لیے دیا تھا, تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر ایک شروع میں آپ کو لوکیشن بھی بتاتی ہوں, آپ دیکھ لیں. تو یہاں شروع میں یہ دیکھیے یا دیکھیے دلی والوں نے 1.5 لاکھ روپیہ چندہ اس لیے دیا تھا کہ ملکہ معظمہ کی یادگار بنائیں, اور وہ یہ تھی کہ اس روپے سے زنانہ ہاسپٹل بنایا جائے جہاں ہندوستانی عورتوں کو دایا گیری کا کام سکھایا جائے. یعنی وہ نرس بننے کا طریقہ سکھایا جائے جو عورتوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں جب تو وہ ان کی مدد کرتی ہیں. تو یہاں سے لے کر یہاں تک آپ لوگ اس سوال کا جواب دیکھ سکتے ہیں. دوسرا سوال دیکھیے, ڈپٹی کمشنر ڈگلس نے دلی کے لیے کون سی خدمات سر انجام دی ہیں؟ تو یہاں پر بھی شروع میں ہی ہم دیکھیں گے. یہ دیکھیے جناب ڈگلس صاحب نے جو ڈپٹی کمشنر ہیں اور انہوں نے اور ان کی بیوی نے, ان کی مسز نے شہر کو بڑی رونق دی ہے, برقی روشنی بازاروں میں عام کر دی ہے اور لائبریری بنائی ہے, ریڈنگ روم بنایا ہے اور اس طریقے سے دلی کے لوگوں کی مدد کی ہے. سوال نمبر جیم دیکھیں, شاہجہانی دارالشفا کہاں واقع تھا؟ تو اس کو دیکھ لیں.
یہ بتا رہے ہیں مسجد کے پاس شاہجہانی دارالشفا تھا جو شہر کے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے نافع شہر، اس کا مطلب ہے شہر کے بالکل درمیان میں تھا۔ یہ کوئی اس سے پہلے شاہجہان کے دور میں ایک ہاسپٹل ٹائپ دارالشفا یعنی جہاں شفا ملتی ہے بنایا گیا تھا، جو کہ شہر کے بیچ میں بالکل درمیان میں تھا۔ جامع مسجد دلی کی وجہ شہرت کیا ہے؟ یہاں پہ دیکھ لیں، یہ ایک جامع مسجد ہے جو اسلامی دنیا کی تمام مساجد میں دوسروں پر سبقت لے گئی ہے، اور اس کے تمام حصوں میں ایک متوازن اور رکھا گیا ہے، توازن رکھا گیا ہے جو دنیا میں کسی اور مسجد میں نظر نہیں آتا۔ یہ ایک عبادت خانہ ہے جو اس قدر خوشنما ہے کہ عبادت کرنے والوں کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ اس عبادت خانے میں آرکیٹیکچر، موسیقی، بت تراشی کے بجائے مسلمانوں نے خوبصورت چیزوں کو اس عمارت میں داخل کیا ہے، اور اسی طریقے سے یہاں پر اتنی خوبصورتی ہے، اتنا ڈسپلن ہے، اتنا اچھے طریقے سے توازن طریقے سے اس کے تمام تر عمارت کو بنایا گیا ہے کہ مسلمان خود بخود اس کی طرف کھنچے آتے ہیں۔ یعنی کہ عمارت میں توازن ہے، خوبصورت ہے، دنیا کی تمام مساجد میں اس مسجد کو فوقیت حاصل ہے، اور بے شمار نمازی ایک وقت میں یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں نمازی یہاں پر سما سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لال حویلی کو لال حویلی کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ میں آپ کو بچوں بتایا تھا کہ یہ لال حویلی جو تھی، اس کی عمارت سازی کے دوران جو پتھر استعمال کیے گئے، جو مسالہ استعمال کیا گیا، وہ تھوڑا سرخ رنگ کا تھا، اور بعد میں انگریزوں نے بھی اس پر سرخ رنگ کر دیا، اور اس کو ریڈ فورٹ بھی کہتے تھے، پھر لوگ بھی اس کو لال حویلی کہنے لگے، جس کی وجہ سے یہ لال قلعہ بھی کہلایا۔ اس کے جو رنگ ہے، اس کے اوپر سرخ رنگ کے پتھر وغیرہ استعمال ہوئے ہیں۔ معابد اور مساجد کی عمارات کی تعمیر میں کیا فرق ہے؟ تو ہم نے دیکھا معابد کہتے ہیں وہ عبادت خانے جو غیر مسلموں کے ہوتے ہیں، کافروں کے، کہتے ہیں کہ اس میں موسیقی ہوتی ہے، آرکیٹیکٹ ہوتا ہے، بت ہوتے ہیں، اور اسی طرح کی دوسری چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو خوبصورت بناتی ہیں، مگر مسجد میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ مسجد کی وسعت ہوتی ہے، توازن ہوتی ہے، اس کی پاکیزگی ہوتی ہے، اور وہ کھلی ہوتی ہیں، اور اس میں 5 وقت اذان دی جاتی ہے، اللہ کا نام سربلند کیا جاتا ہے، اور یہی ان میں فرق ہوتا ہے۔ اور ایک اور فرق میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر تو نہیں لکھنا آپ نے، نہ ہی یہ ویسے آپ کے انفارمیشن کے لیے ہے، کہ مسجد کے مینار ہوتے ہیں، اور جب مسجد بنائی جاتی ہے اگر اس کا وہ گول گنبد چھت پہ نہیں بھی ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گول گنبد جو ہے وہ اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے جو عبادت گاہیں، گرجا گھر وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے بھی ہوتے ہیں، اور دوسری عمارتوں کے بھی گول گنبد ہو سکتے ہیں، مگر مسجد کا مینار ہوتا ہے۔ آپ کہیں بھی دیکھیے گا، سفر طویل کہیں پر ہوتا ہے، کہیں دور ہم جاتے ہیں، تو اگر گول گنبد تو نہیں بنایا جاتا، وہ کیونکہ مہنگا ہوتا ہے، مشکل سے بنتا ہے، اور بڑے بڑے معمار اس کو بنا سکتے ہیں، تو لوگ ایک معمولی سا مینار رکھ دیتے ہیں، اور اس پر لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایک چھوٹا سا کمرہ نما جگہ ہے یہ مسجد ہے، اور وہاں سے پھر اذان کی آواز گونجتی ہے۔ تو یہ ویسے آپ کو میں اس کے بارے میں انفارمیشن دے رہی ہوں۔ تو مسجد کے لیے مینار کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے، گنبد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔
تو یہاں پر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے ابھی آپ کو ڈسکس کیا ہے، اس کو پڑھ کے بتایا ہے کہ جو مسجد ہوتی ہے، یہ دیکھیے یہاں پر کہ آرکیٹیکچر اس کا بڑا اچھا ہوتا ہے، موسیقی ہوتی ہے، بت تراشی وغیرہ اس میں کی جاتی ہے، مگر مسجد میں ان چیزوں کو نہیں داخل کیا جاتا ہے۔ مسجد میں صرف جو ہے وہ خوبصورت ہوتی ہیں، اس میں توازن ہوتا ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، اور اس میں ہر وقت لوگوں کا ہجوم 5 وقت میں یہاں پر آتا ہے، جس کی وجہ سے مسجد خود بخود خوبصورت اور اٹریکٹیو نظر آتی ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، مضمون نئی دہلی کی ایک تعمیر کے مصنف کون ہیں؟ تو یہ ہے مولوی محمد ذکا اللہ دہلوی۔ جامع مسجد دہلی میں سب سے زیادہ نمازی جس موقع پر جمع ہوا کرتے تھے، نماز فجر، جمعۃ الوداع، نماز مغرب یا ظہر، تو یہ تھا جمعۃ الوداع۔ اس ہسپتال بنانے کی سفارش کی گورنر جنرل نے، ڈپٹی کمشنر نے، سر ڈکلس نے، تو یہ سر ڈکلس تھے، انہوں نے اس کی سفارش کی تھی۔ جس میں ہندوستانی عورتوں کو سکھایا جائے دایا گیری، تو یہ نمبر 1 پہ۔ وکٹوریہ زنانہ ہسپتال کی تعمیر کی اجازت ملی، یہ ہے جناب قلعہ اور جامع مسجد کے درمیان میں اس کو جگہ ملی ہے۔ یہاں پر آپ سوال دیکھ لیں، معابد کی عمارات کی خوش نمائی اور اس کے پجاریوں کے لیے کشش نہیں رکھتی۔ نہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ سوال یہاں پر یہ کشش نہیں رکھتی، یہ غلط انہوں نے نہیں کہا، بیچ میں لفظ ڈال دیا ہے، کشش رکھتی ہے، تو یہاں پر نہیں کی وجہ سے ہم بھی اس کو کراس کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، بڑی عمارتوں کی خوبصورتی اس وقت نمایاں نہیں ہوتی جب تک ان کے گرد میدان نہ ہو، تو یہ ٹھیک ہے۔ وکٹوریہ زنانہ ہاسپٹل کا سنگ بنیاد لیفٹیننٹ گورنر پنجاب نے رکھا، تو یہ غلط ہے، دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ۔ یہ ہے لیفٹیننٹ گورنر بہادر پنجاب کی لیڈی صاحبہ نے اپنے دست مبارک سے اس کی بنیاد کا پتھر رکھا، تو یہ ان کی لیڈی نے رکھا ہے، تو یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے بھی آپ کو یہی بتایا ہے۔ یہ سوال ہے یہاں پر گورنر پنجاب نے نہیں بلکہ ان کی بیوی، ان کی لیڈی نے رکھا تھا۔ غدر کے بعد لال حویلی قلعہ میں تبدیل ہو گئی، یہ ٹھیک ہے۔ وکٹوریہ زنانہ ہاسپٹل کی تعمیر اس مقام پر ہوئی جہاں سب سے پہلے اس کی نشاندہی کی گئی تھی، تو یہ غلط ہے، وہاں نہیں ہوئی تھی، جگہ تبدیل ہو گئی تھی۔ متن کی روشنی میں خالی جگہ پر کرنی ہے، اگر فردوس سے بروئے زمیں است، ہمی است تو ہمی است تو ہمی است ہے۔ زنانہ وکٹوریہ ہاسپٹل کی تعمیر کا مقصد ہندوستانی عورتوں کو دایا گیری کا ہنر سکھانا تھا۔ ہسپتال کے لیے ناکافی جگہ ہونے کی وجہ سے زمین خریدی گئی۔ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کتنی زمین خریدی گئی تھی۔ یہاں پر ہے ہمسایہ کے یہ بچہ مکانات اور افتادہ زمینیں خریدی گئیں۔ جامع مسجد کے قریب یہاں پر زمین خریدی گئی تھی۔ لال قلعے کو پہلے لال حویلی کہتے تھے۔ دلی میں بہت سے ترقیاتی کام کروانے والے ڈپٹی کمشنر کا نام اوپر آپ پڑھ چکے ہیں، ڈگلس صاحب تھا۔ اوکے بچوں، سے آپ کو سباق کے حوالے سے تشریح کرنی ہے۔ میں نے آپ کو پڑھانے کے دوران اس کو بہت اچھے طریقے سے بہت وضاحت کرتے ہوئے بتایا ہے، تو آپ کو میں نے اقتباس کی تشریح کا طریقہ بھی ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں، اس کو پڑھیے گا۔ ایک ایک لائن کو آپ نے واضح کرنا ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے، اور پھر اس طریقے سے آپ اس کو مکمل کریں گے۔
اس کا حوالہ متن بھی لکھنا ہوتا ہے، یعنی سبق کس کا نام کیا ہے، مصنف کون ہے، اور یہ کہ جو پیراگراف آپ کو دیا جائے اس سے پہلے کا تھوڑا سا آپ ویو ضرور لکھ دیا کریں۔ اگر نہیں لکھتے تو اوور آل اس کے اوپر آپ اپنی رائے کا اظہار کر دیا کریں کہ سبق میں کیا ہو رہا ہے، مضمون میں کیا ہے، کیا سچویشن ہے، کیا صورتحال ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا حوالہ متن ہو جائے گا۔ تو آپ کو اسی چینل پر اقتباس کی تشریح کرنے کا طریقہ میں نے اپنے ہاتھ سے کاغذ پر لکھ کر آپ کو، میں نے وہاں پر تقریباً 3 لائنوں کو آپ کو لکھ کر دیا ہے، تو آپ پڑھ کر آپ کو بہتر محسوس ہو جائے گا کہ اگر 6-7 لائنوں کی اقتباس آپ کو دیا گیا ہے پیپر میں، تو 3 لائنیں اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ پیپر کے دونوں صفحات پر وہ پھیل جاتی ہیں۔ یہاں پر آپ کا جو سوال ہے نمبر 6، اس میں الفاظ اور تراکیب ہیں، ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ قطع زمین کا مطلب ہوتا ہے زمین کا ٹکڑا۔ اچھا دیکھیے، تراکیب کیا ہوتے ہیں؟ 1 یا 2 3 الفاظ مل کر کوئی نیا ایک لفظ بنا لیا جاتا ہے۔ ان الفاظ کا اپنا بھی مطلب معنی موجود ہوتا ہے، مگر پھر وہ ایک اور نئی شکل میں ڈھل جاتا ہے۔ اب دیکھیے، قطع کا مطلب ٹکڑا ہے، کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے۔ زمین زمین ہوتی ہے، زمین کا ٹکڑا۔ اسی طرح ناف شہر ہے، زیر لگا کر حروف اضافی ہے یہ، تو ناف شہر کا مطلب ہے شہر کے ناف میں یعنی کہ درمیان میں۔ پھر یہ سبقت لے جانا، عالم حیرت طاری ہونا، یہ محاورات ہیں۔ ٹھیک ہے، محاورات بھی ہیں یا ان کو آپ تراکیب بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر ہے استوائی، باد رفتار، افتادہ۔ تو آئیے اس کے جملے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ قطع زمین کا میں نے بتایا ہے زمین کا ٹکڑا، تو آپ اس کو جملے میں اچھا کوشش کیا کریں کہ جو سبق ہے، سبق کا موضوع ہے، سبق کے جو انفارمیشن یا معلومات ہے، اس پر آپ اس سے ہٹ کر جملہ بنائیں۔ تو قطع زمین آپ دیکھ لیں، میرے والد مرحوم نے مسجد کے لیے اپنا ذاتی قطع زمین وقف کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، افتادہ، افتادہ کا مطلب ہوتا ہے دور دراز۔ اس کو بھی آپ دیکھ لیں، پاکستان کے دور دراز افتادہ گاؤں میں طبی سہولیات نہیں ہیں، یا آپ کالج سکول بھی لگا سکتے ہیں، وہاں پر موجود نہیں ہے۔ ناف شہر، شہر کے درمیان میں۔ اس بستی، اس شہر، ناف، اچھا دوبارہ ہم کوشش کرتے ہیں۔ میرا مکان ناف شہر میں ہے، تم جب کبھی آؤ تم آسانی سے پہنچ سکتے ہو۔ یعنی کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا گھر جو ہے وہ شہر کے درمیان میں ہے، تم آسانی سے وہاں پہنچ سکتے ہو۔ سبقت لے جانا، دوسروں سے آگے بڑھ جانا۔ تو اس کا ہم بنا لیتے ہیں، صحابہ اکرام نیکی کے کاموں میں دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے استوائی۔ اچھا بچوں، یہ لفظ ہے استوائی، آپ نے پڑھا ہوگا خط استوا کہتے ہیں۔ خط استوا وہ ہوتا ہے جو ہماری زمین کو درمیان میں سے کاٹ رہا ہے، ایک فرضی لائن ہے جو پورا جو ہمارا گلوب ہے، پوری دنیا جو ہے اس گول دنیا کو 2 حصوں میں کاٹ رہا ہے۔ اور اس کا عموماً یہاں پر جو ہے وہ میدانی علاقہ ہے، ہموار، میدانی، درمیانی علاقہ۔ تو ہم اس کا جملہ بنا سکتے ہیں، شہر اس بستی کے استوائی میدانی علاقے میں پھیلا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے عالم حیرت طاری ہونا، یہ محاورہ ہے، یعنی کہ ایک دنیا جو حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو اس کا جملہ ہم بنا سکتے ہیں، پاکستان کے بعض ایسے علاقے ہیں کہ ان کی تیز ترین ترقی کو دیکھ کر عالم حیرت طاری ہو جاتا ہے۔ پھر ہے باد رفتار، اس کا مطلب ہے
تیز رفتار جیسے طوفانی رفتار ہوتی ہے. تو چائنا نے بادے رفتار ٹرینیں ایجاد کر لی ہیں جو آواز کی رفتار سے سفر کر سکتی ہیں. یہ ایک سوال ہے. مصنف جب غدر سے پہلے کی باتیں یاد کرتا ہے تو اس پر عالم حیرت کیوں طاری ہو جاتا ہے؟ تو ہم یہ بتائیں گے کہ مصنف جب غدر سے پہلے کی باتیں یاد کرتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ بادشاہ کے دور میں مسجد اور اس کے ارد گرد کس قدر رونق ہوا کرتی تھی اور کتنی جو ہے وہ محفلیں جمع کرتی تھیں. مساجد جمعۃ الوداع کے وقت بادشاہ کا آنا جانا، عمارتوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کی رونق، چیزوں کی فروخت وغیرہ. اور اس کے بعد جب غدر ہوا تو کیسے ویرانی چھا گئی، قتل و غارت ہوا اور لوگوں کی زندگیاں بھی گئیں، کاروبار بھی گئے، بادشاہ بھی گیا اور ایک عجیب افراتفری کا عالم طاری ہو گیا. تو یہی ساری باتیں مصنف کو یاد آتی ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی آپ کا یہ سبق اور اس کی مشق مکمل ہو گئی ہے. اپنی کاپی سامنے رکھا کریں اور اس کو ساتھ ساتھ آپ پڑھتے رہا کریں اور ساتھ ساتھ لکھتے رہا کریں. جب تک آپ اس کو اپنی کاپیوں پر لکھیں گے نہیں، آپ اس کی بہتر تیاری نہیں کر سکیں گے.